پاکستان میں اور پاکستانی معاشرے میں کرائم سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن کرمنالوجی سے اتنے واقف نہیں ہیں. تو 50% ہمارے یہاں خواتین ہیں، 50% کے قریب مرد ہیں، لیکن مرد پرست معاشرہ ہے. میں مرد پرست معاشرہ کہوں گی. خواتین تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ مرد کی بالادستی کو قبول نہ صرف کر چکی ہوتی ہیں بلکہ وہ اس پر خوش بھی رہتی ہیں. ایک کم ذہن یا کم تجربے کار مرد جو ہے وہ صرف اپنی جنس کی بدولت، اپنی جینڈر کی بدولت جو ہے وہ بعض اوقات بہت سی ذہین خواتین میں فوقیت حاصل کر لیتا ہے. ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امتیازی رویے کا شکار رہتے ہیں اور ہمارے بڑے تجربات ہیں. پہلا رشتہ جو ہے وہ ابن آدم کا جو ہے وہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ بیوی کا ہی رشتہ ہے اور تمام رشتے اس کے بعد جو ہے وجود میں آتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود بھنجی باجوہ. میرا پوڈ کاسٹ کرنے کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ سوشل ایشوز ہائی لائٹ کرنا ہے، ان سوشل نارمس پہ بات کرنا ہے، ان ٹیبوز پہ بات کرنا ہے جو پاکستان میں کبھی ڈسکس نہیں کیے جاتے. اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں خواتین کی اور خواتین کے کردار کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، تو ہمیشہ اس پہ بڑی بڑی اسپیچز تو دی جاتی ہیں، لیکن ان خواتین کو کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جو ایکچولی میں پاکستان میں جو ہے ایک رول پلے کر رہی ہیں اس کی ترقی کے اندر اور پاکستان کی سوسائٹی میں ان کا ایک اہم رول ہے. اسی طرح کے خاتون سے میں آپ کو ملواؤں گی. میری استاد بھی ہیں اور ان سے بڑا دلی رشتہ ہے. پروفیسر ڈاکٹر نائمہ سعید چیئرپرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف کرمنالوجی یونیورسٹی آف کراچی کی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ سنائیں میری شاگرد عزیز. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کرمنالوجی ایک ایسا سبجیکٹ جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، ابھی تک پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں آئی ہے. اس سبجیکٹ کے اندر اتنا ایکسل کرنا اور پھر ایز اے چیئر پرسن اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنا کیسا تجربہ ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہوں کہ میں نے ہمیشہ چیلنجز کو ڈیل کیے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک چیلنج تھا میرے لیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ چیلنجز میں نے ہمیشہ جو ہے وہ کیے ہیں، قبول بھی کیے ہیں اور سکسیز بھی مجھے حاصل ہوئی ہے. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان میں اور پاکستانی معاشرے میں کرائم سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن کرمنالوجی سے اتنے واقف نہیں ہیں. اور کرمنالوجی کے متعلق ان کے بہت ساری کنفیوژنس ہیں کہ پتہ نہیں کرمنالوجی ایسا سبجیکٹ کہ جو کوئی نمبر 1 کہ کوئی سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے کرائم سے ریلیٹڈ. نمبر 2 یہ کہ کوئی فیمیل بھی اس میں کوئی ٹیچنگ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی فیمیل بھی اس میں پڑھا سکتی ہیں، کوئی پروفیسر ہو سکتی ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر سکتی ہیں. اور ویسے بھی دیکھیے ہمارا معاشرہ جو ہے تو 50% ہمارے یہاں خواتین ہیں، 50% کے قریب مرد ہیں، لیکن پھر بھی مرد پرست معاشرہ ہے. میں مرد پرست معاشرہ کہوں گی، مردانہ نہیں بلکہ مرد پرست معاشرہ. کیونکہ جو بقیہ 50% جو خواتین کی جو پاپولیشن ہے اس میں سے بھی جو ہے وہ 90% خواتین جو ہیں وہ مردوں سے جو ہے وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ جو ہے متاثر ہیں. کہیں نہ کہیں ان کی سوچ، ان کی زندگی، کیونکہ دیکھیں ایک روایتی معاشرہ ہے اور روایتی معاشروں میں جو ہے وہ مرد کو ہمیشہ جو ہے ایک لیڈنگ پوزیشن جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اور خواتین تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ مرد کی بالادستی کو قبول نہ صرف کر چکی ہوتی ہیں بلکہ وہ اس پر خوش بھی رہتی ہیں. ان کو بالکل اس چیز کا وہ نہیں ہوتا کہ کہاں کوئی باؤنڈری ہے، کہاں ان کے جو ہے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ، امتیازی رویہ. زیادتی تو بہت بڑا لفظ ہے لیکن تھوڑا سا اس کو ہم لوگ مائلڈ کر دیتے ہیں. امتیازی سلوک جو ہے اس کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ایون کہ بعض اوقات ہمارے بڑے قریبی رشتے جو ہوتے ہیں وہ خواتین ہی ہوتی ہیں، جس میں آپ کی ماں ہوتی ہے اور مطلب خواتین جو ہیں گھر کی ہوتی ہیں، ان کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تفریق کر رہے ہیں، کہاں امتیاز برت رہے ہیں. اور مطلب یہ کہ مرد پہ جو ہے وہ زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے اور جہاں لیڈ کرنے کی جو ہے وہ بات آتی ہے، چاہے وہ معاشرے کو ہو، گھرانے کو ہو یا پھر حکومت کو ہو، تو وہاں پہ مردوں کی صلاحیتوں پہ جو ہے وہ زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے. اور میں اکثر یہ کہتی ہوں
کہ ایک کم ذہن یا کم تجربے کار مرد جو ہے وہ صرف اپنی جنس کی بدولت، اپنی جینڈر کی بدولت جو ہے وہ بعض اوقات بہت سی ذہنی خواتین کی فوقیت حاصل کر لیتا ہے. تو اصل میں ہمارے یہاں یہ میں اپنی ایک چھوٹی سی اپنی زندگی سے ایک مثال آپ کو دوں گی. میری والدہ جو تھیں وہ ماشاء اللہ ایک بہت سمجھدار اور اپنے وقت کے لحاظ سے وہ کافی جو ہیں وہ تربیت یافتہ تعلیم یافتہ خاتون تھیں. اس کے باوجود وہ گاڑی جب میں ڈرائیو کرتی تھی تو وہ اس میں بیٹھنے کی وہ تھوڑی سی ہوتی تھی، ہیزیٹیٹ ہوتی تھی، اور اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی تھی کہ ان کو یقین تھا کہ وہ ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. اور جو ہے وہ اس طرح سے مطلب ایک ان کا نفسیاتی ایک ہوتا. اکثر وہ جو ہے اس چیز کو ظاہر بھی نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس چیز کو سمجھتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے کہیں ٹریول کیا آؤٹ آف کنٹری تو ان کو تھوڑا یہ ہوا کہ یہ پائلٹ بھی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مرد جو ہے وہ اس کو کر رہا ہو اور کوئی خاتون مطلب نہ ہو، تو ان کو ایک ہے ذہن کہ مرد کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فوقیت ہوتی ہے. کئی لحاظ سے دیکھیں ہمارے دینی لحاظ سے بھی جو ہے وہ ہے بالکل مرد کو جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ. مرد جو ہے وہ ذمہ داری کا نام ہے. اگر وہ ذمہ داری لیتا ہے، ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کے اوپر واقعی بہت ذمہ داری ہے. لیکن کہیں پہ بھی جو ہے وہ ذہنی طور پر کوئی ایسی ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ مرد اور عورت کی صلاحیت میں فرق ہے. اور آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی، میں پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہی ہوں. اور مجھ سے پہلے بھی خاتون تھیں کچھ عرصے کے لیے، اور خواتین جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس طرح کے لیڈنگ پوسٹ پہ موجود ہیں. اب ان کو سراہا جاتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، بڑا گہرا بڑا دکھی موضوع ہے کہ کن جگہوں پہ کہاں پر کن سچویشنز پہ خواتین کو سراہا جاتا ہے اور کہاں نہیں سراہا جاتا. تو یہ اصل میں آپ دیکھیں، آپ اتنے طویل عرصے سے جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں اور بڑا معتبر نام ہے میڈیا کا، اور لیکن ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امتیازی رویے کا شکار رہتے ہیں اور ہمارے بڑے تجربات ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ گزرے ہوئے وقت کے ساتھ آسان ہوگا اور بہتر ہوگا. کچھ سوچ میں تبدیلی آئی ہے، لیکن ابھی بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے، بہت کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی ہمارا ہی رول ہے، ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی بیٹے اور ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ فیلڈ پہ ہوتے ہیں. وہ تھوڑا مطلب ہم ان کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ خواتین کو بطور ٹیم ممبر اور بطور ہیڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں اور ان کو جو ہے وہ ویلکم کریں. اچھا میم، جیسے ہم نے بات کی، مجھے یہ خیال آیا کہ اکثر میں اپنی والدہ سے بات کرتی تھی تو میری والدہ یہ کہتی تھیں میرے بھائیوں کو کہ اگر تم اپنی بہن کی عزت کرتے ہو، اپنی ماں کی عزت کرتے ہو، تو تم پہ فرض ہے کہ تم بھی جو دوسرے کی بہن ہے اور دوسرے کی ماں ہے اس کو عزت کرو. اور یہ مجھے بھی اچھی لگتی تھی بات ان کی کہ میرے بھائیوں کو بڑی کم ایج میں انہوں نے یہ بات سکھائی کہ دوسرے کی گھر کی جو عورت ہے اس کی عزت بھی اتنی ہے جتنی تمہارے گھر کی عورت ہے. لیکن یہ جو سوسائٹی میں یہ والی سوچ نظر نہیں آتی. یہ میرے گھر کی سوچ تھی، لیکن سوسائٹی میں سوچ نہیں آئی. کیوں ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ تربیت نہیں دیتے کہ دوسرے کی بیٹی یا دوسرے کی بہن کو وہی عزت دو جو کہ تمہارے گھر کی ہے؟ کیوں؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ بالکل گھروں میں روایتی طور پہ اس کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے تربیت سے. اس کا تعلق ہے کہ جس ماحول سے وہ خاندان بلانگ کرتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ خواتین کی عزت ہے یا نہیں. دیکھیں یہ چیزیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جس طرح سے آپ نے اپنی والدہ کو اس طرح سے دیکھا، اپنے بیٹوں کو درس دیتے تھے، بالکل میں نے بھی ایسے ہی دیکھا. اور پھر جو یقیناً ایسے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کی جو اپنی جب لائف شروع ہوتی ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ گھر میں کتنا اچھا ماحول ہوتا ہے اور وہ خواتین کی عزت بھی کرتے ہیں. بیوی کی حیثیت ہے کہ سب سے پہلا رشتہ دنیا میں جو ہے وہ کیا تھا؟ زوجہ کا تھا، بیوی کا تھا. مطلب پہلا رشتہ جو ہے وہ ابن آدم کا جو ہے وہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ بیوی کا ہی رشتہ ہے، اور تمام رشتے اس کے بعد جو ہے وجود میں آتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا اپنی پارٹنر کو رسپیکٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کر سکتا. اور جہاں پہ یہ بات یہ ابھی آپ ڈسکس کر رہی ہیں کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا، دیکھیں اوور آل سوسائٹی میں ایک نفسا نفسی ہے اور بہت سے کہہ سکتے ہیں کہ برداشت کی کمی ہے اور سوسائٹی تبدیل بھی ہو رہی ہے. قبائلی نظام سے جو ہے وہ آپ کا
جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہے, ٹرانسفارم ہو رہی ہے سوسائٹی. تو جب لوگ جو ہیں وہ قبائلی بیک گراؤنڈ سے یا دیہاتی بیک گراؤنڈ سے, بہت شدید قسم کے روایتی معاشروں سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ مائگریشن کرتے ہیں, وہ اپنی جگہیں تبدیل کرتے ہیں اور کسی اور جگہ جا کے رہتے ہیں, تو اتنی آسانی سے یہ نان میٹیریل کلچر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. اس کو تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے, اور اس وقت کو ہم اس ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. اچھا, وہ اپنی پرانی روایت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ نئی جگہ پر جب جاتے ہیں تو وہاں کی روایات کو پہلے تو وہ برا سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے لیتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ان کو افادیت پتہ چلتی ہے تو اس کو بہت اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شروع میں وہ اڈاپٹیشن بھی جو بڑی بھدی قسم کی ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ بھی جو ہے وہ فلٹر ہوتی چلی جاتی ہے. تو اصل میں ایک تو ہمارا معاشرہ ان مراحل سے گزر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کئی سیگمنٹس میں بیٹھے ہوئے, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کئی سیگمنٹ, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گی, میں جنوبی ایشیا کی بات کروں, ٹھیک ہے, جہاں پہ تعلیم ہے, جہاں پہ شعور ہے, جہاں پر تربیت ہے, جہاں پہ مذہب کا کوئی کانسیپٹ ہے, جہاں پر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کانسیپٹ ہے, تو وہاں پہ آپ دیکھیں خواتین بہتر کنڈیشن ہے. لیکن جہاں پر جو ہے وہ تربیت کا فقدان ہے, تعلیم دور دور تک ناپید ہے, جہاں پہ روایات کو جو ہے انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے, جہاں پہ مذہب کی غلط تشریح کی جا رہی ہے, وہاں پہ خواتین کے ساتھ ظلم بھی ہے, زیادتی بھی ہے, اور ان کی حق تلفی بھی ہے. تو اس کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم بہت مایوسی کے اس میں ہیں اور ہم جو ہے وہ اس سے مایوس ہو چکے ہیں کہ کوئی اچھی چیز آئے گی. بالکل اچھی چیزیں آئیں گی. اب دیکھیں, آج ایک فرق آیا ہے, ایک مرد جو ہے وہ بیوی سے مختلف جو ہے اس کا رویہ ہوتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ. وہ بہت ساری جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ اپنی بیوی کو نہیں دیتے, بیوی کے لیے نیرو مائنڈیڈ بھی ہوتے ہیں, بیوی کے لیے وہ سخی بھی نہیں ہوتے, بیوی کو وہ اس طرح سے بھی نہیں لیتے. لیکن اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ تعلیم بھی دیتے ہیں, ان کو آزادی بھی دیتے ہیں, ان کو بہت ان کے ساتھ لبرل ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ فرق تو آ رہا ہے. تو یہ چیز اس کا مطلب ہے کہ آگے انشاءاللہ جو ہے وہ بہت سارے بہتری کی گنجائش ہے, اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے گنجائش اس میں. اچھا میم, ایک اور چیز جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت زیادہ, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے اس سے کہتے ہیں کہ بھائی لڑکے جو ہیں وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, اس لیے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں, اور لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ گئی ہیں تو اس لیے ان کی سوچ بدل گئی ہے, اور ڈائیورس کا ریشو ہمارے یہاں بہت تیزی سے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو کیا اس کی یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں بہت پڑھ لکھ گئی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ بھی ہر چیز ہمیں ملنی چاہیے؟ کیونکہ اکثر یہ سنا گیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ڈبیٹس میں کہا جاتا ہے. کیا واقعی وجہ ہے یہ کہ لڑکیاں بہت پڑھ لکھ گئی اور ان کی فرمائشیں بڑھ گئی؟ نہیں, دیکھیں یہ تو بہت غلط تشریح ہے کہ لڑکیاں پڑھ گئی تو فرمائشیں بڑھ گئی. لیکن اگر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں معاشی طور پہ پارٹنر بھی تو ہے, ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک اگر لڑکیوں کی یہ سوچ ہے, اور میں نے دیکھا ہے اکثر اوقات لڑکیوں سے زیادہ ان کے والدین کی, کیونکہ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ کوئی سیکیورٹی ہو, کیونکہ عورت آج اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہو معاشی طور پر. اس کی تعلیم جو ہے وہ اس کی طاقت ہے, اس کی تعلیم اس کا ہتھیار ہے. ہتھیار میں غلط سینس میں نہیں کہہ رہی, بات یہ ہے کہ وہ خود بھی ارننگ پارٹنر ہے, وہ خود بھی ارن کر سکتی ہے, اور مل جل کے جو کام کیا جائے وہ بہت اچھا, بہت بابرکت ہوتا ہے. اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے تو وہ بالکل ایک اس طرح سے ہو کہ اس کی تعلیم بھی ضائع ہو, اور وہ بالکل گھر بیٹھ کر ایک روایتی عورت کی طرح جو ہے گھر چلائے. اور آرام سے جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر جو ہے کے طور پر بھی وہ آ سکتی ہے, اور ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک مناسب اور ایک اخلاقی طور پر مستحکم, میں معاشی طور پر مستحکم بات نہیں کریں, اخلاقی طور پر مستحکم مرد کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اخلاقی طور پر مستحکم ہے تو وہ معاشی طور پہ مستحکم ہونے کے اس کے چانسز ہیں. کہا یہ جاتا ہے, خیال یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں, ان کی ڈیمانڈس بڑھ جاتی ہیں, اور پھر جو ہے وہ شادی ہونے کی صورت میں طلاق کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں بالکل مناسب جو ہے وہ تصویر پیش نہیں ہے. یہ تو ایک طرح سے ہم الزام دے رہے ہیں کہ یہ تو تعلیم نہیں ہونی چاہیے تو طلاق نہ ہو. نہیں, دیکھیں ڈیورس کی جو وجوہات ہیں, کیونکہ تو شادی سے پہلے بھی معلوم تھا کہ اس کی ارننگ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور لڑکی اتنی سمجھدار ہے, لڑکی کے پیرنٹس بھی اتنا شعور رکھتے ہیں, تجربہ رکھتے ہیں کہ اس پہ گزارا ہوگا یا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یقیناً جو ہے وہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں.
मामलात की नौइयत जो है वो डिफरेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। मैं नहीं समझती कि आमदनी की वजह से या कम पैसे होने की वजह से जो है वो डाइवोर्स जैसा इंतहाई कदम जो है वो कोई समझदार लड़की या लड़का जो है वो उठाता हो। देखिए ये मैं इस चीज़ से आज भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि डाइवोर्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो माशी वजूहात की बिना पर होती है। अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से जो है वो डाइवोर्स होती है, जहाँ पर जो है वो एक दूसरे को समझने की जो है वो कमी पाई जाती है, एक दूसरे की शख्सियत को, एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे की ख्वाहिशात को। और ख्वाहिशात जो है मैं नहीं समझती कि कोई बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात कोई बाशऊर लड़की जो है वो एक नॉर्मल से लड़के से करेगी, क्योंकि उसका खुद का भी ताल्लुक, क्योंकि ना शादियाँ जो होती हैं वो हम पल्ला खानदानों में के दरमियान ही रिश्ता होता है। कभी भी कोई जो है वो फिल्मी अंदाज में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही जो है वो लड़की जो है वो अचानक किसी बहुत बड़े जो है घर या घराने में जो है वो उसकी को ब्याह दिया जाए। लेकिन एक जैसे खानदानों में ही शादियाँ होती है, रिश्ते नातों की बात होती है, और लड़की फेमिलियर होती है उस माहौल से और वो तमाम चीज़ें जानती है। और लड़की इतनी बेशऊर नहीं है कि उसे नहीं पता कि इतनी आमदनी वाला शख्स जो है उसको क्या प्रोवाइड कर सकता है और क्या नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो तलाक की वजूहात को जो है थोड़ा सा हमें जो है वो इससे हट के भी देखना चाहिए। ये तो एक तालीम और लड़की की शख्सियत से जो है वो दुश्मनी वाली बात है कि उसकी तालीम को जो है वो इल्ज़ाम जो है वो ठहरा दिया जाए कि शायद तालीम याफ्ता होने की वजह से उसने एक इंतहाई कदम उठाया है। तालीम से उसको शऊर ज़रूर आता है कि अपने साथ जो उसका सलूक है किसी का भी, उस सलूक के बारे में जो है वो बेहतर जो है वो आगाही है। अच्छा, तो एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि हम डाइवोर्स से आगे चलें। अगर डाइवोर्स हो गई उसके बाद जो एक सोसाइटी में उसको लानतान की जाती है और उसके बाद जो उसके लिए कैरेक्टर एसेसिनेशन की जाती है, फिर उसको हर चीज़ का इल्ज़ाम दिया जाता है कि तुम घर नहीं बसा सकती और तुम ये नहीं कर सकती, उस चीज़ से निकलना उस फिनोमेना से और उसके बाद फिर दोबारा ज़िंदगी में दाखिल होना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, बहुत कह सकते हैं कि आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब सोसाइटी जब आपकी तरफ मशकूक निगाहों से देखती है और सवालात से भरी आंखें, तो वो एक बहुत ही दुखी एक लम्हा होता है कि और देखिए घर बसाने की जिम्मेदारी सिर्फ फीमेल पे नहीं है, सिर्फ लड़की पे आयत नहीं होती, औरत पे आयत नहीं होती, ये मर्द का भी उतना ही जैसे कह सकते हैं एक घर टूटने में मर्द का नुकसान भी उतना ही है जितना एक औरत का नुकसान है। हमने इस चीज़ को ट्रॉमा ले लिया है कि ये औरत का सिर्फ औरत का नुकसान कैसे हो सकता है। बच्चे जो हैं वो औरत की तो नहीं है, सिर्फ मर्द के भी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बल्कि ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो मर्द पर आयद होती है और दीन ने भी जो है वो यही रखा है। आप देखिए पाकिस्तान और ये जो आपके बड़े सगीर का जो कल्चर है इसमें जो है वो कोर्ट्स में बच्चों के लिए जो है वो कस्टडी के लिए जो है वो बहुत कोशिशें होती हैं दुनिया भर में। आप देखिए अरब वर्ल्ड में अगर डिवोर्स होती है तो बच्चे जो हैं वो बाप के पास जाते हैं, बाप उनकी केयर करता है, बाप रखता है और माँ भी वहाँ पर किसी किस्म का क्वेश्चन, क्योंकि माँ जो है एक सुलझे हुए तरीके से अपनी अगली जिंदगी जो है वो स्टार्ट ले सकती है। और मैं आपकी यहाँ पे जब आप उससे सवाल कर रही थी तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि डिवोर्स होना एक सवालात की बिटारी जो औरत की तरफ तोहफों का रुख होता है और उससे भी ज़्यादा सवालात अगर वो दोबारा से मैरिज करती है तो उसके पे वो और भी मजीद खतरनाक जो है वो सोसाइटी हो जाती है। और देखिए ये जिंदगी है, हम इंसान हैं, हम हमेशा जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर हम चाहें भी तो हमें हमारी किस्मत या हमारे हालात हमारा साथ दें। हो सकता है कि वो दूसरा पार्टनर भी से भी जो है वो उसका एक ना हो पाए। बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसके साथ सब अच्छा ही हो हमेशा। तो हो सकता है कि उसकी अगेन जो है वो इस तरह की सिचुएशन हो, तो फिर तो वो समझे संसारी वाली कैफियत है। हमारे यहाँ जो है वो माशरा जो है वो जिस तरीके से लेता है और जितनी जो है वो कहूँगा कि विरोधी बेल्ट गुफ्तगू जो है वो की जाती है खातून के लिए, मर्द जो है वो उसके कहते हैं सात खून मांगा, और वो हर सूरत में जो है वो एक औरत ही जो है वो सारे तीनों का जो है वो शिकार बनती है। अब बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के। आप देखिए वहाँ खुदकुशियाँ हो रही होती हैं, क्या खुदकुशी जो है वो मंजूर है आपको? क्या आपको जिंदा बेटी या जिंदा बहन जो है वो एक्सेप्ट नहीं है? जब दीन हमारा तो दीन फितरत है, जब बाकी की कोई ऐसी चीज़ होगी ना ये गुंजाइश निकलती होगी
کہ جو ہے طلاق یا خلا کا جو ہے وہ رکھا گیا. اور ہمیں دیکھ کے میں کہتی ہوں میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو بہت ایک پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے کہ جہاں پہ عورتوں کو جو ہے وہ مکمل حقوق دیے گئے ہیں, جہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صرف طلاق ہی ہو, وہاں پر خلا کا بھی رائٹ دیا گیا. اور ہمیں دیکھ کر دیگر جو نان مسلمس ہیں انہوں نے طلاق کا, ڈائیورس کا کانسیپٹ ہم سے لیا. اسلام کے علاوہ کسی دیگر مذہب میں, دیگر مذاہب میں یہ ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں پہ 7 جنوں کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے. نہیں, اور بڑے صغیر کی بات کریں تو ہندوستان کی, اگر ہندوازم کی بات کریں تو وہاں تو اگر میل مر جاتا تو وہ بھی آگ میں اس کو بھی جلا دیتے. لیکن وہ ذہنی طور پہ کہیں نہ کہیں ہمارا سدی کا کانسیپٹ ہے کہ وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ جو ہے وہ ہو گیا. یہ بھائی کوئی قرآن تو نہیں تھی کہ جس میں آپ کے نام پر جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں کہلائی یا کوئی بری چیز نہیں کہلائی. یہ ایک رشتہ ہے, یہ ایک سماجی معاہدہ ہے, اور اس پہ ہر وقت ایک راستہ موجود ہے کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکتے, اچھے طریقے سے ہیلدی طریقے سے اس کو آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے, تو آپ اس معاہدے سے الگ ہو سکتے ہیں باضابطہ طریقے سے. کوئی اس میں ابہام کی ضرورت نہیں ہے. تو انسانوں کا معاشرہ ہے, ہم جیسے لوگ ہیں, جیسے جو کلچر ایک ڈیولپ ہو گیا ہے, اور ٹاکسک ریلیشن شپ سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں, کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے. رشتے تو آپ کو دوبارہ بھی بدل سکتے ہیں لیکن زندگی آپ کو نہیں ملی تھی. اور اس کے بجائے کہ آپ اپنا گولڈن ٹائم, ایک وہ قیمتی وقت جو آپ کا پورا حق تھا اس پر کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے تھے, اور کیوں نہ آپ گزارتے, اور آپ نے جو ہے وہ انتظار میں یا ایک ٹاکسک شخص کے لیے جو ہے وہ آپ ایفرٹس کرتے ہوئے. اور دوسری بات ہے کہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں کہ وہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں یا سدھار لیں. نو, بیوی ہے کوئی ماسٹرنی تو نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پڑھائے گی, اس کو سکھائے گی اور اس کو ٹھیک کرے گی. تو سدھارنے کا ریہیبلیٹیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقت, وہ زندگی جس پر آپ کا پورا حق ہے اس کو انجوائے کرنے کا, اس کو خوشگوار گزارنے کا, وہ کسی بھی ٹاکسک ریلیشن شپ میں کبھی بھی نہیں گزارنا چاہیے. اچھا میم, ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین مختلف فیلڈ میں جو ہے وہ آگے آتی ہیں, اور ہم نے بچپن سے دیکھا ہے. میں نے تو خیر یہی سنا تھا یا تو ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ, لڑکیوں کے لیے 2 پیشے, اور ڈاکٹر خاص طور پہ. بالکل. اور اگر یہ نہیں بن سکتی تو تیسرا ایک پیشہ ہوتا تھا ٹیچر بن جاؤ اسکول کی. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہوتی تھی. آج کیا یہ سوچ تبدیل ہوئی ہے یا وہی سوچ ہے؟ نہیں, تبدیلی تو آئی ہے. لیکن دیکھیے روایتی طور پہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ ڈاکٹر کا, دیکھیے بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے تو وہ آئیڈیلائز ہو جاتا ہے. ٹیچر ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے, وہ کیسے نکل کے ہم اسکول ہی جاتے ہیں تو وہ سب آل ان آل ہوتے ہیں, تو وہ لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے جو ہے وہ ایسی بااثر شخصیت ہے. دیکھیے ایکسپوجر جب ہوتا ہے بچے کا تو اس کے مختلف جو ہے وہ خیالات آتے ہیں, مختلف پروفیشن اس کی نظر میں ہوتے ہیں. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ میرے ذہن میں بچپن میں کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, جبکہ میں بن گئی ڈاکٹر کسی اور طریقے سے بنی, لیکن ڈاکٹر بن گئی. لیکن مجھے کبھی بھی بہت سے کہہ سکتی جب پریپ کلاس ہوتی ہے مجھے وہاں پر بھی جو ہے وہ کبھی یہ آنے والا آخری خیال میں نہیں ہوتا. بڑی عجیب سوچ تھی میری. اب شاید ہو سکتا ہے میں اسی کی کسی فارم میں ہوں. میں کہتی تھی میں سائنٹسٹ بنوں, اب میں سوشل سائنٹسٹ ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میرے ذہن میں نا کانسیپٹ یہ تھا سائنٹسٹ کا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کانسیپٹ میرے ذہن میں کہاں سے آیا اور میں کس سے انسپائر ہوئی, کیا جیسی چیز تھی, یہ میری میموری میرا ساتھ نہیں دیتی تو کون سا لمحہ تھا. لیکن میرا پہلا جسے کہہ سکتے ہیں کہ خیال اپنے بارے میں یہ تھا کہ میں سائنٹسٹ بنوں. اچھا مجھے خود بھی بڑی حیرت ہوتی تھی. اچھا کوئی بچہ بھی کلاس میں یا عام جو اپنی آپ کا پیئر گروپ ہوتا ہے, سہیلیاں ہوتی ہیں یا آپ کے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ سے, تو سب کے لیے بڑی حیرت انگیز چیز ہوتی تھی. وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ چپ ہو جاتے تھے کہ اچھا واقعی میرے پاس اس وقت بھی کوئی وجہ نہیں تھی. میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز گزر گئی ہو کسی اس وقت میں کہ سائنٹسٹ کا خیال. اچھا اس کے بعد جو ہے میں کہوں کہ نائمہ کو کیا بننا تھا. نائمہ کو شاید ہمیشہ سے ٹیچر ہی بننا تھا کہ کسی نہ کسی شکل میں, کیونکہ میرا جو پہلا کھیل جو میں نے کھیلا بچپن میں وہ ٹیچر کا تھا, اسکول کا. میں ہمیشہ ایک اسکول, ایک بلیک بورڈ, یہ میری فیوریٹ چیزیں ہوتی تھیں.
اور مطلب اسکول سے گھر آنے کے بعد جو ہے وہ میں اپنا ایک کلاس روم جو ہے وہ بنا لیتی ہوں, جو پورا ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک امیجنری ورلڈ ہے نا. اور میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی, سب بڑے بہن بھائی اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے تھے, لیکن اتفاق سے کسی کا گزر ہو جاتا تھا تو وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے ہوئے بتاتا ہے کہ تم جو ہے وہ خود کلامی نہیں کرتی ہو. میں پوری کلاس ہوتی تھی میرے تصور میں, اور ان کے نام بھی ہوتے تھے, پوری ایک آرگنائز کلاس ہوتی تھی, اور میں اس میں گھنٹوں جو ہے وہ اس میں ٹرانس میں رہتی تھی کلاس کے, یعنی اسکول سے آنے کے بعد بھی میں کلاس میں ہی ہوتی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا ہمیشہ سے مجھے بڑی چیزیں اٹریکٹ کرتی تھی, بلیک بورڈ, چاک اور ساری اس ٹائپ کی چیزیں. اور بننے کا خیال سائنٹسٹ کا. ابھی دو تھوڑے سے الگ الگ ہیں, لیکن وہ روایتی پیشے جو ہے ان کے متعلق میں نے کبھی مطلب سوچا بھی نہیں کہ بھائی یہ بننا ہے یا وہ بننا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ اس چیز میں تو کلیئر تھی, لیکن کس لیول پر جا کر کہاں جو ہے وہ ٹیچنگ کرنی ہے یہ اتنا کلیئر ظاہری بات ہے کہ نہیں تھا. اچھا, پھر وہی بات ایک جو آپ نے اپنے بچپن کی شیئر کی, میں اس کو دوبارہ سے ایک ایک بچی جو ایک نائمہ ایک بچی تھی چھوٹی سی, اور وہ جب اسکول نہیں گئی تھی, اب اس نے اسکول جانا شروع کیا, وہاں سے پروفیسر ڈاکٹر نائمہ سعید کا سفر کتنا مشکل تھا؟ مشکلات تو ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے کہ کوئی چیز آپ کے دماغ میں فکس ہو, کہیں آپ کو پہنچنا ہے. اچھا, یہ چیز میں وہ بتاؤں کہ یہ ہمیشہ سے میرے ذہن میں تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, اور کسی حد تک تعین بھی کر لیا تھا کہ کیا کرنا ہے, لیکن راستے بڑے مشکل ہوتے ہیں. اور سب سے پہلی مشکل تو آپ کو یہ آتی ہے کہ آپ ایک روایتی ماحول میں ہیں, یقیناً سب لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں سب کچھ, لیکن مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اور میں یہ کہوں کہ میرا پیریڈ وہ تھا میرے بچپن کا اور نوجوانی کا کہ جب ہمارا جو معاشرہ جو ہے نا وہ ریجڈ ہو رہا تھا. آپ میرے خیال میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ لبرلزم سے جو ہے وہ جا رہا تھا ریجڈیٹی کی طرف. ٹھیک ہے, ہر طرح کی مذہبی بھی, ثقافتی بھی, اور ہر طرح کی ریجڈیٹی. اور وہ بڑا مشکل ایک دور تھا کہ آپ اس میں جو ہے وہ آپ ہو رہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے آس پاس وہی, کیونکہ لوگوں کے مائنڈ بدل رہے تھے, ٹھیک ہے, لوگوں کا سوچنے کا انداز جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, سینچری چینج ہو رہی, سینچری بھی چینج ہو رہی تھی. اس کے علاوہ وہ ہوتا ہے نا کہ اب یہ ہمارے معاشرے میں کہیں لبرلزم بڑھتا ہے, کہیں ریجڈیٹی بڑھتی ہے, ہمارے یہاں ریجڈیٹی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ تھا میرا. میں اس میں بالکل میں بتانا چاہوں گی کہ میری فیملی ایجوکیٹڈ ضرور ہے, لیکن وہ ریجڈ بھی نہیں ہے تو بولنا لبرل ہے, لیکن ان کی یقیناً وہ متاثر ہوتے ہیں جو بھی آس پاس ماحول ہو. اور مذہبی طور پہ بھی وہ ایک رکھتے تھے, شناخت رکھتے تھے, اور مذہبی طور پہ بھی ان کی ایفیلیشن بھی تھی, اور وہ صحیح سمجھتے تھے تمام چیزوں کو. اور وہ ایک روایتی سوچ جو ہوتی ہے, کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ شادی اور خاندان اور بچے جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ تمام چیلنجز بھی کہ ایسا ہونا چاہیے, اور اس کے درمیان میری اپنی سوچ کہ مجھے ایسا کرنا ہے. تو ایک سب سے پہلی جنگ تو آپ کی اپنے ہی اندر ہوتی ہے, جو آپ کا ان سائڈ ہوتا ہے نا, اور جو آپ کا جیسے کہہ سکتے ہیں, میں کہنا نہیں چاہ رہی لیکن کہنا پڑے گا کہ آپ کا ارد گرد کا ماحول جو آپ کا بہت انٹیمیٹ ہوتا ہے, گھریلو ماحول, ایک وہاں پر ہوتا ہے اختلاف. اور پھر آپ بھی اس چیز سے گزرتی ہیں, آپ بھی ماشاء اللہ سے بھائی اور بہن ہیں, بھائی ہیں آپ یہاں بھی, میرا بھی جو ہے وہ فیملی بیک گراؤنڈ اس طریقے سے کہ بھائی ہیں, تو جہاں پہ میں کہوں میسکولینٹی زیادہ ہے ہمارے یہاں مطلب فیملیز میں, تو ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک پیدا ہوتا ہے چیز. ویسے جو ہے میں کہوں گی کافی انہوں نے جو ہے میرے لیے اپنی دلوں کو بڑا کیا, اپنی سوچ کو بڑا کیا, لیکن پھر بھی ایک ڈس لائک تھوڑا سا کہیں ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے, ہاں کہ اب یہ بھی ہوگا, اچھا اب یہ بھی کیا جائے گا, اب یہ بھی ہوگا, تو تھوڑا ہوتا ہے. ایک بھائی کی ایک سوچ ہوتی ہے, پھر دوسرے بھائی کی دوسری سوچ ہوتی ہے, اور تیسرے کی بالکل ہی الگ ہوتی ہے, اور پھر اماں کی الگ سوچ ہے اور ابا کی الگ ہوتی ہے, پھر ابا کی الگ ہوتی ہے. تو وہ تمام روایتی چیزیں جس سے میرے خیال میں آپ بھی گزری, میں بھی گزری, اور لیکن یہ کہ شاید ہمارے ارادے تو تھے, اور جب اتنا ارادہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی راستے آسان کر ہی دیتا ہے, بنا ہی دیتا ہے. اور میں یہ یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ فیملیز کو جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اصل طاقت بیٹی کی آپ ہی ہیں, آپ ان کا ساتھ دیں گے تو دنیا ساتھ دے گی, اور اگر آپ قدم پیچھے کریں گے تو پھر کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا.
اچھا تھوڑا سا ملکی صورتحال پر آتے ہیں. جب اب ہم بات کرتے ہیں, ابھی ہم دیکھا کچھ عرصے پہلے جو ہے, کچھ دن پہلے ہی بلکہ کم عمر لڑکیوں کی شادی کا ایک بل منظور ہوا کہ کم عمری میں اتنی جلدی ان کی شادی نہیں کرنی چاہیے, جس پہ لازمی سی بات ہے کچھ مذہبی جماعتوں نے اعتراض اٹھایا, لیکن بل بہرحال منظور ہو گیا. سندھ میں یہ پہلے سے تھا, اب وفاق میں منظور ہے. کتنے حد تک یہ بات درست ہے کہ کم عمری میں اگر آپ لڑکیوں کی شادی کر دیں تو ان کے جو میڈیکل پرابلمز ہیں, پھر ان کی جو ذہنی نشوونما ہے, سائیکولوجیکلی جو ایک نشوونما ہے, وہ متاثر ہوتی ہے, اور ایک لڑکی کی زندگی جس طرح وہ اس کو جینا چاہیے وہ اس طرح وہ جی نہیں پاتی. بالکل. دیکھیے ابھی آپ نے اس کی سائیکالوجیکل ہیلتھ کی بات کی اور اس کی تمام جو ہے وہ بات فزیکل ہیلتھ کی, سوشل ہیلتھ بھی نہیں رہتی. دیکھیے سوشل ہیلتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا حق ہے زندگی پر کہ وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے, اپنے آپ کو سمجھے بغیر ہی اگر وہ, شادی ذمہ داری کا نام ہے اور شادی ذمہ داری ہے, لڑکا بھی ذمہ دار ہونا چاہیے, لڑکی بھی ہونی چاہیے, اور وہ مینٹلی بھی پریپیئر ہو, فزیکلی بھی پریپیئر ہو. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے شہروں میں تو ہے کافی حد تک کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, تعلیم یافتہ جو ہمارے یہاں تعلیم کا ریشو ہے اس لحاظ سے, بلکہ میں یہ کہوں کہ یہاں تو شادی دیر سے ہونا بھی ایک جو ہے وہ سماجی مسئلہ ہے, شادی کا مشکل سے ہونا بھی جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن دیہی علاقوں کی حالت بہت سے کہہ سکتے کہ اتنی اچھی نہیں ہے. وہاں آج بھی جو ہے وہ تعلیم کا فقدان ہے, آج بھی جو ہے سہولیات کا فقدان ہے, بلکہ بڑھتے ہی جا رہا ہے. اگر دیکھو ہم لوگوں کا جانا وہاں پر کم ہوتا ہے, اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بیچارگی کی حالت ہے. 13 سال کی 14 سال کی لڑکیوں کی شادی کرنا پتہ نہیں ہوتا, اور پھر ان کے اس شادی کے نتیجے میں پے در پہ جو برڈس ہوتی ہیں, جو پریگننٹ ہوتی ہیں, پھر وہ ایک فیز ایسا ہے ان کی ہیلتھ ختم ہو جاتی ہے, اور اس سلسلے, اور نہ وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, نہ وہاں پہ بیسک جو ہے وہ کوئی نیسیسٹیز جو ہے, جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ وہ بھی نہیں ہوتی, اور وہ اپنی جان سے گزر جاتی ہے. تو یہ بہت المیہ ہے, اور اس پہ جو ہے بہت پہلے کام ہونا چاہیے تھا. ابھی ہوا ہے سندھ اس لحاظ سے پروونس جو ہے وہ سب پہ فوقیت لے گیا ہے کہ یہاں پر پہلے سے جو ہے وہ شادی کی ایج جو ہے وہ ایک مقرر ہوئی, 18 سال جو ہے وہ شادی کی ایج رکھی گئی. لیکن یہ کہ ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں, جو قبائلی علاقے ہیں, جو بالکل جہاں جو کٹ آف ہیں, وہاں پر بھی, اور دیکھیں قانون بنانے سے نہیں, قانون کا امپلیمنٹیشن, دیکھیں امپلیمنٹیشن آپ جو ہے وہ زبردستی ایک حد تک کرا سکتے ہیں قانون کے ذریعے, لیکن وہاں پہ سوشل چینج کی ضرورت ہے. سوشل چینج آئے گی تعلیم سے, وہاں پر آپ کو کام کرنا پڑے گا. وہاں پہ جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی, مائنڈ میں چینج نہیں آئے گی, کلچر میں تبدیلی نہیں آئے گی, جب تک آپ اس قانون کی پیروی نہیں کرا سکتے ان سے, جب تک وہ اسے دل سے قبول کریں گے ہی نہیں. کیونکہ غربت بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جلدی شادی کرنے کی. اس کے علاوہ سیکیورٹی ریزنز ہیں کہ وہ اتنی دیر تک جو ہے وہ بچوں کی, لڑکیوں کو کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے. میں نے کئی جگہ پر جب اس چیز کو ڈسکس کیا تو یہ چیز بھی سامنے آئی کہ وہ جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں سے جو ہے فارغ ہو جائیں, ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے جتنی بڑی ہوگی, ظاہری بات ہے کہ سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی جسے کہہ سکتے ہیں پسند ناپسند میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو وہ جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی اتنا سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو باندھ دیا جائے, اس کو ایک مخصوص ماحول میں جو ہے وہ رکھا جائے, اور وہ وہاں سے وہ عادی ہو جائے. ہمارے یہاں تو میں کہوں گی کہ جس طرح سے ہم اینیملس کو سجاتے ہیں نا, اس طرح سے انسانوں کو سجایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ کم عمر میں شادی کرنے لڑکی جو ہے وہ جلدی سک جاتی ہے اور تمام چیزیں ایکسیپٹ کر لیتی ہے. تو کہا بھی جاتا ہے کہ جتنی ایج زیادہ ہوگی وہ جو ہے وہ آپ کو ایڈجسٹ نہیں, اصل میں ایڈجسٹ کیا نہیں کرے گی, اسے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چیزیں اویئر ہو جائے گی. سارا مسئلہ جو ہے یہ ہے. لیکن کم عمر شادی کا ٹاپک کہ میں نے اس لیے بھی ذکر کیا کیونکہ بہت جگہ مطلب ہم نے سندھ میں تو ہم نے دیکھا کہ پہلے سے قانون موجود تھا, پورے ملک میں لاگو ہوگا, اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ اس پہ عمل نہیں ہوگا. یہ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیکن پھر بھی ایز اے سوشل سائنٹسٹ آپ کیا سوچتی ہیں کہ ایک ریزنیبل ایج کیا ہونی چاہیے لڑکی کی شادی کی, اور ایک لڑکے کی بھی شادی کی, ایک ریزنیبل ایج جس کے اندر وہ شادی کر لے, منیمم بھی اور میکسیمم بھی؟ دیکھیں میں اس سوال کا جواب آپ کو دو طرح سے دوں گی. دیکھیں ایک تو میں سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت سے دوں گی کہ میں آپ کو تمام UN کے پروٹوکول کے مطابق دوں, اور اس طرح سے کہ بھئی جو ایک PBG ایج ہوتی ہے اور بلوغت کی بات کروں, اور میں کہوں کہ 18
to 21 کی بات کروں. لیکن میں دوسری بات ایک آپ سے وہ جو دل کی بات ہے, جو حقیقی بات ہے, دیکھیں بعض اوقات آپ 30 سال تک 40 سال تک بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے شادی کے لیے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ساری عمر ذہنی طور پہ تیار نہیں ہو پاتے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ٹھیک ہے. یعنی میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ وہ رسپانسبلٹیز لینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ تو کبھی بھی ضروری نہیں ہے, اس کی کوئی ایج آپ اس طرح سے بکر کے اس کے بعد نہیں ہو سکتی ہے. اس سے دیکھیں ایک جو فزیکل پوائنٹ آف ویو سے کہلاتا ہے, جو ایک ہر جگہ جو دنیا بھر میں جو ایک پروٹوکول ہے, جو ایک مانا جاتا ہے بالغ جو ہے لڑکی کو جو ہے وہ 18 ایئرس کا 18 to 20 کے درمیان, اور جو ایک بوائز کے لیے ہے کہ وہ 21 to 25 21 18 سال میں ہو جاتا ہے. 18 سال دونوں کے لیے ہے, کوئی فرق نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ شادی کے لحاظ سے. لیکن کیا باقی لڑکا 18 سے 21 سال یا 25 سال تک وہ شادی کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لائق ہوتا ہے؟ یقیناً سوال یہ نشان ہے. تو جس وقت جیب اجازت دے لڑکے کو تو اس وقت کرنا چاہیے, اور لڑکی کو اس وقت کرنی چاہیے کہ جب اس کا ذہن اجازت دے کہ اس کو آیا کر لینی چاہیے, وہ رسپانسبلٹیز اٹھانے کے لیے تیار ہے, قابل ہے, ایک اچھی ماں بننے کی, ایک اچھی ماں بننے کی, ایک اچھی بیوی بننے کی. اور دیکھیں میں اس سے آگے کی بات نہیں کروں گی, اچھی ماں اچھی بیوی وہ جو چیز ہے نا, وہ بھی بینظیر پاک و ہند کا روایتی ایک وہ ہے کہ وہ اچھی بہو اور اچھی تو ایک الگ چیز ہے. ہمارا دین بھی ہمیں جو ہے وہ اچھی ماں اور اچھی بیوی تک ہی رکھتا ہے, اس سے آگے کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے. تو ایک کیریئر وومن ہے, آپ بھی کیریئر وومن ہے, میں بھی کیریئر وومن ہوں. میں بعض اوقات الحمدللہ آئی ایم میرڈ, لیکن بعض اوقات کبھی کبھی جب کام کا پریشر ہوتا ہے تو سوچتی ہوں کہ شاید جو ہے وہ کیریئر وومن نہیں ہونا چاہیے, یا پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی اسکلز دے کہ آپ کو ہر چیز ساتھ لے کے چلنی چاہیے. مطلب کافی چیلنجز ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ایک کیریئر میں ہوتے ہیں, جب آپ ایک پروفیشن میں ہوتے ہیں, تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جو کہ میل اور فیمیل نہیں دیکھتے. میں نے پہلے بھی ذکر ہم کر رہے تھے کہ ایک بہتر عمر کیا ہے شادی کی. الحمدللہ آئی ایم میرڈ, لیکن اکثر مجھے خیال, کیونکہ کام کا پریشر ظاہر بات ہے کہ ایک میل یا فیمیل میں نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی میل ہے یا فیمیل ہے, آپ سے جو تقاضے ہوتے ہیں اس پروفیشن کے وہ سیم ہوتے ہیں. اور جب آپ پہ پریشر آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اور ہر شخص میں, ہر انسان میں, کوئی عورت ہو یا کوئی مرد, اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت اچھا پروفیشنل ہے تو وہ بہت اچھا ہوم مینیجر بھی ہوگا, اور اس لیول کی توقع رکھنا. یہ چند پرسنٹ لوگ ہو سکتے ہیں, 10% خواتین یا مرد ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ڈسبیلنس ہی رہتا ہے. ایک مرد جب اس کی جیب میں پیسے ہوں, اور عورت جب اس کا دماغ اور اس کا ذہن تیار ہو ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے, اس تمام چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے, جب اسے شادی کرنی چاہیے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں خواتین کی ترقی کی بات کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے بڑی این جی اوز ہیں جو کہ فیمیل کی لبرلزم کی بات کرتی ہیں, عورت مارچ پہ باہر نکلتی ہیں اور اپنے حقوق مانگتی ہیں. میں بھی اور آپ بھی, ہم کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, ہم فیمیل کی بات کرتے ہیں کہ ان کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے, لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کہ جس قسم کی آزادی کی وہ این جی اوز بات کر رہی ہیں. تو بیسیکلی ایک عورت کی آزادی کیا ہے, سمپلیفائی کر کے دیکھیں, آزادی ایک بڑا پرکشش لفظ بھی ہے اور نعرہ بھی ہے. آزادی کے نام پر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ کام ہوا بھی ہے اور کمایا بھی ہے. دیکھیں آزادی جو ہے وہ ہر شخص اس کا تعین, اپنی آزادی کا تعین وہ خود کرتا ہے, اور آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہوتی. آزادی کا مطلب جو ہے وہ اس کی حق تلفی نہ ہونا. میں جس طرح تشریح کرتی ہوں کہ اس کے حقوق کو کوئی غصب نہ کر سکے, اس کے حقوق کی پاسداری کرے, اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہو اور وہ اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جانتی ہے. یہ جو سے کہہ سکتے ہیں کہ جو جلسے جلوسوں کی آزادی ہے, وہ ان کا بھی اپنا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کرتے ہیں. لیکن قطعی طور پہ آپ بھی ایجوکیٹڈ ہیں, میں بھی ایجوکیٹڈ ہوں, ہم پروفیشنل ہیں, لیکن ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی آزادی کا دائرہ کار جو ہے وہ خود اس کا تعین کیا ہے,
اور بہتر بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آزادی کا تعین خود کریں کہ ہمیں کہاں تک اور کس طرح کی آزادی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آزادی کو بیلنس کرنا اور آزادی کو اکوموڈیٹ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ لفظوں کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے جو ہے آزادی کی بات کی تو وہ ہر رشتے سے آزاد ہونا چاہتی ہیں, وہ ہر ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی ہیں, وہ کوئی ایسی آزادی چاہتی ہیں کہ جو ثقافت میں اور جو آپ کی ثقافتی اقدار کے خلاف ہے. ایسا نہیں, شاید کہنے کے انداز میں فرق ہو سکتا ہے لیکن سمجھنے کے انداز میں بہت زیادہ فرق ہے. اس کو اپنے اپنے میننگ نکالے جاتے ہیں. اکثر جو ہے میں سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ ہوتی ہیں میں ان کی جو ہے وہ کامنٹس جو ہے وہ اصل میں پوسٹ سے زیادہ وہ جو کامنٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ کی معاشرے کی سچویشن صورتحال بتاتے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور کیسے لوگ ہیں. اصل میں معاشرے کی عکاسی میں صرف کامنٹس پڑھتی ہوں, کبھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, کبھی کانوں میں سے دھواں نکلنے لگتا ہے وہ کامنٹس پڑھ کے کہ آپ کا معاشرے کی عکاسی وہ کامنٹس کر رہے ہیں. اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے کامنٹس کرتے ہیں ایک بہت سمپل سی چیز کو. تو آزادی کا تعین میں نے اور آپ نے اپنے اپنے لحاظ سے کریں. اچھا ابھی ہم فیمنزم کی بات کریں گے کہ ہماری جب پوڈ کاسٹ آن ایئر ہوگی تو لوگ کہیں گے 2 فیمیل بیٹھ کے جو ہے نا عورتوں کی آزادی کے اوپر بات کر رہی ہیں, لیکن شاید ان کو یہ پوائنٹ آف ویو میں نے یہ جو پوڈ کاسٹ رکھی ہے اس لیے رکھی ہے کہ ہم انہیں یہ بتا سکیں کہ عورت کی جو عزت ہے اسلام میں, جو معاشرے نے دی ہے, جو اسلام نے دی ہے, اس کی عزت کی پامالی اور حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. اسی پہ میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ ہم نے ایک قندیل بلوچ ماری, ٹھیک ہے, یہ کہہ کے کہ بھی وہ اسلامی اقتدار سے بالکل باہر ہو گئی, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور فحاشی پھیلانے لگی, غیرت کے نام پہ آپ نے اس کو پکڑ دیا. اور آپ نے 1 لاکھ قندیل بلوچ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہر لڑکی آپ کو جو ہے وہ گاؤں کی ہو, دیہات کی ہو, پنجاب سے ہو, کے پی سے ہو, کہیں سے ہو, آتی نظر وہ آئے گی آپ کو. یہاں آ کے آپ کی اخلاقیات جو ہیں وہ مر جاتی ہیں. اس پہ آپ ان کے جو ہے وہ ویورشپ آپ دیکھیں وہ لاکھوں میں جا رہی ہے, ان کا واچ ٹائم دیکھیں کب جو ہے وہ کئی ہزار گھنٹے جا رہا ہے. یہ تو آپ نے یہ جو سوچ ہے, یہ معاشرہ ہمارا جو چھپا ہوا ہے جو سوشل میڈیا کے اندر, یہ جو ہے یہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں سامنے تو آ رہا ہے, لیکن ابھی آپ نے قندیل بلوچی کی بات کی. دیکھیں قندیل بلوچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو قندیل بلوچ بنایا کس نے؟ دیکھیں اکنامکس کا سیدھا ضرور ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, ٹھیک ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کوئی یہاں پہ لوگ جو ہے وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. یہاں پہ ریسورسز جو ہے وہ کمانے کا, حلال کمانے کے تو نہ ہونے کے برابر بہت کم ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے جو بھی بات کی گاؤں دیہاتوں تک یہ جو وبا پہنچی ہے, اچھا شہروں میں سے زیادہ یہ گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ نہ تعلیم ہے نہ شعور ہے, اور جہاں پہ روایات کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ ہم غیرت کے نام پہ قتل کا ہم دیکھتے ہیں کیسز آتے ہیں, ان علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں پر ان کی پوری فیملی ان کے ساتھ ہے. میں نام نہیں لوں گی کئی ٹک ٹاکرس کے, آپ دیکھیں ان کا بھائی بنا رہا ہوتا ہے. دیکھیں کوئی ٹک ٹاک بناتا ہے, وہ جو بھی حرکتیں کرتی ہیں, جو بھی وہ کرتی ہیں ایکٹ, وہ ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ یا تو بھائی کرتا ہے یا شوہر کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہاں تک بات پہنچ جائے گی تو آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں جو نا روایتی معاشروں میں نا ایک خاص قسم کی جھجک ہوتی ہے, وہ کھل کے بات نہیں ہوتی. اچھا مجھے جھجک سے زیادہ بیٹر ورڈ لگ رہا ہے منافقت. منافقت کے لیے میں نے لفظ یوز نہیں کیا. منافقت ہوتی ہے ایک شرم و حیا بھی جسے کہا جاتا ہے, اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اس چیز کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا, اور وہ آپس میں جو ہے ان کا اور وہ فطرت بھی ہے. دیکھیں وہ چیزیں جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا پہ نکل کے آ رہی ہیں, اور وہ آسان ایزی بنی, اسے کہہ سکتے ہیں کمانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. مانیٹائزنگ ہو گئی, ان کو پیسے ملنے لگ گئے. ایک کیس تو ہم نے دیکھا ہی ہے, وہ جو ایک سیما حیدر والا کیس ہے کہ وہ کس طرح سے ہوتے ہوتے کہاں تک بات جا نکلی. تو یہ ایک قندیل بلوچ یا ایک سیما حیدر نہیں ہے, یہ مختلف قسم کے ہمارے پاس کی یلغار ہو چکی ہے. اور ہماری جو گاؤں دیہاتوں کی جو ہمارا جو رورل کلچر ہے وہ اس سے بہت افیکٹ ہو رہا ہے, اور ابھی شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا. ابھی شاید ہم نے بہت ساری چیزوں کو اتنا سیریس لیا, ابھی ہم نہیں لے رہے, لیکن یہ طوفان ہے. اللہ نہ کرے تھائی لینڈ کیسے تھائی لینڈ بنا,
थाईलैंड जो है वहाँ की कोई इकॉनमी नहीं थी, बिल्कुल ऐसा। वहाँ पे जो है वो कोई उनका रोजगार नहीं था, बहुत ज्यादा गुर्बत थी, लेकिन वहाँ पर टूरिज्म को मुतारिफ कराया गया। और किस टाइप की टूरिज्म वो मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं। वहाँ पर वही गांव देहातों की रिमोट एरियाज की लड़कियां जो हैं उनको मसाज पार्लर से बिठाया गया। ठीक है, सोसाइटी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई, किस तरह से उनकी पूरी इकॉनमी जो है वो आकर जो है एक गवाहगिरी के जो है वो पेशे पे आकर टिक गई। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे माशरे को बचा के रखे, लेकिन हम उस तरफ जा रहे हैं। जो कुछ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो रील्स हमारे सामने टिकटॉक्स होती हैं, वो एक अलार्म बजा रही है, बड़ा खतरे का अलार्म बजा रही है। ठीक है, और तब्दीलियां हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ इतने परसेंट ये हमारा मजहब और यूं, और ऐसा नहीं है। ऐसी खामोशी से सोशल चेंज जो हम कहते हैं ना, समाजी तब्दीली, कल्चरल चेंज, ये ऐसी चीज है कि होने के जब रिजल्ट जब आ जाता है ना तो आपको पता चलता है कि ये हो चुका और आप तब्दील हो चुके। आपकी पसंद नापसंद तब्दील हो जाती है, आपके मेयारात बदल जाते हैं, आपकी गैरत ऑफ कॉन्सेप्ट जब तब्दील हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कहाँ से जो है वो संभालेंगे। अब मुझे ये बताएं कि डॉक्टर नाइमा सईद जो है वो कैसी खातून है, वो क्या सोचती हैं पाकिस्तान की दूसरी खवातीन के बारे में और लड़कियों के बारे में, कि कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उनको? मैं खुद पसंद नहीं, लेकिन मैं चाहूँगी कि जैसी मैंने गुजारी और जैसी आपने गुजारी ऐसी गुजारनी चाहिए, ये नहीं हिम्मत से। अच्छा, एक और पर्सनल बात, डॉक्टर नाइमा सईद तो जिंदगी में मोहब्बत भी थी। देखिए, मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है, बहुत ही खूबसूरत, इसके बहुत सारे मायने। इसको हम वही मैं फिर दोबारा कहूँगी, बड़े सही पागल उस मोहब्बत में। देखिए, अगर आपको जिंदगी से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको इस टेबल पे रखी हुई हर चीज से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको जो है वो अपने ख्वाबों से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए सबसे पहले फिर आप मोहब्बत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाइमा सईद आपका अपने पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने मेरी उस्ताद हैं और मैंने तारुफ इसलिए पहले भी आपको करवाया था और आखिर में भी दोबारा करवाऊंगी। ये उन खवातीन में से हैं जो पाकिस्तान की सोसाइटी में अपना इनपुट दे रही हैं। ये वो खवातीन नहीं है जो सिर्फ टेलीविज़न पे आके बैठ के तकरीर करके चले जाएं। आप प्रैक्टिकली देखें, आप इनके बारे में आपने बड़े अच्छे तरीके से जाना होगा मेरी पॉडकास्ट में, और आपको समझ में आया होगा कि पढ़ी लिखी खवातीन जो सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं ना, वो इस तरह की होती है, उनकी सोच कैसी होती है वो भी आपको समझ में आएगी। बहुत शुक्रिया, मेरी पॉडकास्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।